ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الآية۔ معزز حاضرین، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے، بڑا امتنان ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کے مہینہ یعنی ماہ رمضان میں داخل کر چکا ہے۔ ہم سب سے پہلے تو اللہ کا بڑا شکر بجا لائیں گے، اس کے بعد ہم اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں انشاءاللہ العزیز عبادتیں کریں گے۔ اللہ سے ہم تمام اس چیز کی توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو اس ماہ کی عظمت کا اور اس ماہ کے نعمت کا خیال رکھتے ہوئے خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ معزز حاضرین، چونکہ ماہ رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، بلکہ ایک حدیث سے جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے اور اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے کہ اس ماہ رمضان میں تورات اور انجیل بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ گویا آسمانی کتابوں کی اکثریت اسی ماہ میں یعنی ماہ رمضان میں نازل ہوئی، اور قرآن بھی جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز اس مہینے میں بعد تراویح قرآن مجید میں وارد قصے، قرآن مجید میں وارد واقعات کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ روزانہ 30 دن اللہ اگر میسر کرے تو 30 واقعات، اگر 29 روزے میسر کرے تو انشاءاللہ 29 واقعات قرآن مجید سے، قرآن مجید میں جو واقعات اللہ رب العزت اتارے ہیں، نازل فرمائے ہیں، انشاءاللہ ان واقعات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے باذن اللہ تعالی۔ اور بعد نماز فجر انشاءاللہ روز مرہ یعنی زندگی کے آداب، کھانے کے، پینے کے، سونے کے جو آداب ہیں زندگی کے، انشاءاللہ ان آداب کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے سب سے پہلے تو میں توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مہینے میں قصے قرآن سے وارد قرآنی واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق دے، اس پر مطالعہ کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، پھر کما حقہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اور ان قصوں سے عبرتیں، نصیحتیں پکڑنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق دے۔ قرآن مجید میں قصے وارد ہیں، ان قصوں کا مقصد کیا ہے؟ ان قصوں کا مقصد اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ یوسف کے اندر ہی آیت نمبر 111 اللہ فرماتے ہیں، سورہ یوسف کا پورا قصہ شروع سے لے کر، پورا قصہ نہیں یعنی قصے کی اکثر یعنی بالترتیب اسی صورت میں اللہ تعالیٰ پورا واقعہ نازل فرمایا، اور واقعہ ہونے کے بعد جہاں اللہ اختتام کیے قرآن میں، اس کے آگے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، تحقیق کے ان کے قصوں میں، نبیوں کے قصوں میں عبرت ہے۔ کیا ہے؟ عبرت ہے، نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند کون؟ جو عبرت پکڑنا چاہتا ہے، جو نصیحت لینا چاہتا ہے ان قصوں سے۔ ان قصوں کو بنا جو ہے عبرت لیے کہ ایسے ہی چھوڑنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ واقعی قصہ سننا، قصہ پڑھنا،
قرآن مجید میں کون سی آیتیں ہیں وہ جہاں پر واقعہ وارد ہوا ہے اس کو پڑھنا، اور اس میں مقصد کیا ہے، اس قصے سے ہم عبرت کیسے پکڑیں، نصیحت کیسے پکڑیں، اس نصیحت کو حاصل کرنا یہ ایک مومن کا کردار ہوتا ہے۔ اور اسی مقصد کے تحت اللہ نے بھی قصے بیان کیے، نبیوں کے قصے ہیں، اسی طرح کچھ بزرگوں کے بھی قصے ہیں جیسے اصحاب کہف وغیرہ کے قصے ہیں، کچھ پرندوں کے قصے ہیں، مختلف واقعات کو اللہ رب العزت قرآن میں نازل کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم جتنے ہو سکے ان قصوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی طرح ان قصوں کا جو مقصد ہے وہ ہے ایمان کو مضبوط کرنا، ایمان کو تازہ رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں تم پر اے محمد، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تیرا دل اس سے کیا ہو جائے، مضبوط ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانیاں آئیں، مشکلات آئے، کتنے مشکلات کو سامنا کرنا پڑا، کفار مکہ کیسی تکلیفیں دیتے تھے، کتنا تنگ کرتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہیں اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کوئی پاگل بول رہا ہے، کوئی مجنون بول رہا ہے، کوئی جو ہے شاعر کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تو دیوانہ ہے، اس کی بات مت سنو، یہ تو شاعر ہے، اس کی بات مت سنو، یہ تو کوئی جادوگر ہے، اس کی بات مت سنو۔ تو ایسی تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذہنی ٹارچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا تاکہ جو اللہ کے رسول اس دین کی دعوت میں ٹھپ پڑ جائیں، اس کی کوشش کی گئی، مگر اللہ رب العزت پچھلے قصے بھی بیان کیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے اور یہ بتایا کہ محمد یہ تمہارے ساتھ کوئی نیا نہیں ہے، یہ کام یہ تمہارے ساتھ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے، نوح آئے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے، لوط علیہ السلام آئے تھے ان کے ساتھ بھی ہوا، ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، انبیاء کے 25 واقعات تقریباً اللہ رب العزت نازل فرمایا اس قرآن کریم میں، اور یہ بتایا کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، بلکہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں ایک طرح سے مضبوطی، اور ہم ان کے امتی ہوتے ہوئے ان واقعات کو پڑھ کر کے ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو جائے۔ قصہ موسیٰ کہ کس طرح سے اللہ پر توکل کیا، قصہ ابراہیم کس طرح سے اللہ پر بھروسہ کیا کہ لوگ جو ہے آگ پر ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ آگ میں ڈالے گئے، مگر ابراہیم علیہ السلام برابر جمے رہے، جڑے رہے۔ اس سے ہمارے بھی ایمان کو کیا ہوتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ہمارا ایمان بھی اس سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور یہ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کا مقصد اللہ رب العزت کیا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور اسی مضبوطی کے ساتھ رمضان کے بعد بھی ہمیں چلنا ہے، گزارنا ہے۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہے ان قصوں کو سن کر مزید ہم جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ اسی طرح ان قصوں سے صبر اور استقامت کا دعوت دیتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے، جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، مشکلات آتے ہیں، جی مشکلات آتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، محمد صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تم سے پہلے، نوح، موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ جس طرح صبر کیے، اے محمد تم بھی جو ہے کیا کرو، صبر کرو، جلد بازی سے کام نہ لو۔ اور ہمیں بھی جو ہے امتیوں کو بھی صبر کرنے کی اس میں تلقین کی جا رہی ہے، ہم بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ
مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، صبر سے فیس کرنا ہے اس کو، ان مشکلات کو صبر سے پیش کرنا ہے، صبر کرنا ہے اس میں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے کون، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی پراپرٹی ہیں، انا للہ، اللہ کی ہم پراپرٹی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں ملی تھیں یہ سب اللہ کی پراپرٹی ہے، اور اللہ کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو صبر کی اس میں تلقین مل رہی ہے۔ اسی طرح سے حق اور باطل کا انجام، ہاں ہمیں جو ہے مشکلات دیکھ کر، پریشانیاں دیکھ کر حق سے ہٹنا نہیں ہے، بلکہ حق کا انجام، نتیجہ ہی یوسف علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام اپنے حق پر جمے رہے، حق پر جڑے رہے، آخر میں ان کا انجام دیکھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر جمے رہے، حق پر جڑے رہے، آخر میں جو ہے انجام دیکھ لیں، مکہ فتح ہو گیا، لوگ جو ہے وفد در وفد جو ہے ایمان میں داخل ہوتے گئے، ایمان میں داخل ہوتے گئے۔ اور اس کے برعکس باطل کا انجام کیا ہوا؟ ادھر فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ، انا ربکم الاعلیٰ، انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا، اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ پانی میں ڈبوئے گیا، بلکہ پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اور اسی طرح قارون اپنے آپ کو مال 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 کہنے والا، مالدار، میری اپنی کمائی کہنے والا، ہوا کہ انجام کہ اللہ تعالیٰ قارون کے ساتھ وہ جو گھر بنایا تھا وہ سونے کا، اس کے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ قوم عاد اپنی کاریگری پر اور اپنے طاقت پر فخر کرنے والے، اللہ رب العزت انہیں ہلاک کر دیا۔ قوم ثمود، یہ اللہ رب العزت جو معجزہ بھیجے تھے اس کے ساتھ کاروائی کرنے والے، اونٹ کو مارنے والے، ان کے ساتھ انجام کیا ہوا؟ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ابو جہل، ابو لہب کی موتیں، باطل کی موت کس طرح سے ہوئی، ان کا انجام کیا ہوا، ان موتوں کو، ان باطل کے انجام کو ہمارے لیے عبرت اللہ رب العزت بنایا۔ ہمیشہ حق ہی غالب ہو کر کے رہتا ہے، باطل ہمیشہ ڈوب جاتا ہے۔ اسی کا ذکر اللہ نے کیا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہ کے مطابق پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر ہم نے پتھریں برسائی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کوئی جو ہے چیخ کے ذریعے سے ہلاک ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کوئی زمین میں دھسا دیے گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے کیا کر دیا، پانی میں غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ لوگ خود اپنا کردار، اپنا عمل یہ بنا لیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے لگتے ہیں، تو اس کا انجام یہ ہو پاتا ہے۔ الغرض حاضرین، یہ قصوں کے بہت زیادہ فائدے ہیں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، صبر و استقامت پر چل سکتے ہیں، عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اور حق و باطل کا انجام جان کر حق پر رہ سکتے ہیں۔ اور بھی کئی فائدے ہیں انشاءاللہ العزیز، کل سے ہم باذن اللہ ایک ایک قصے کو، ایک ایک واقعے کو لیں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآنی واقعات سے عبرتیں پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔